نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 303 سورۃ التکویر، آیت نمبر 1 to 29، 1 سے لے کر 29 تک۔ سورۃ التکویر مکی سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو وہ سورہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر، اذا السماء انفطرت یعنی سورۃ انفطار، اور اذا السماء انشقت یعنی سورہ انشقاق غور اور توجہ سے پڑھ لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورت کا معنی لپیٹنا، جس طرح امامہ سر پر لپیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو سورج کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سولر سسٹم ختم ہو جائے گا، زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے گدلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ انکدرت کا جو لفظ ہے کاف دال اور را سے ہے، کدورت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، معنی جھڑ جانا، بے نور ہو جانا۔ انکدار کے اصلی معنی گرنے کے ہیں، یعنی جھڑ جانا، یعنی ان ستاروں کا آسمان پر وجود نہ رہے گا، اور اس کا معنی بے نور ہونا بھی ہے، یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے، جب پہاڑوں کو اللہ رب العزت چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ کر رکھا ہے، اور زمین میں وہ قوت رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے وہ قوت ختم ہو جائے گی، اور یہ اتنے مضبوط پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بادلوں کی طرح چلیں گے، حتیٰ کہ سراب کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے سورۃ النبا میں بھی پڑھا تھا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں عطلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عشار سے مراد 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہیں۔ عشار کا واحد عشراء ہے، اور بچہ دینے تک حاملہ اونٹنی کو اسی نام سے عرب یاد کرتے تھے۔ ان اونٹنیوں کو بہت ہی بہترین سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان کے مالکان کو ان اونٹنیوں کی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ عطلت کا لفظ عین طا لام سے ہے، معطل کر دینا، بیکار چھوڑ دینا۔ تو قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کے پاس اتنی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی تو ان کا دھیان وہاں نہ جائے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی
کہ انسان کو اپنی قیمتی متاع سنبھالنے کا بھی ہوش نہ رہے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ حالانکہ عربوں کے ہاں ان اونٹنیوں کو بہت بہترین سمجھا جاتا تھا، انہیں بڑی رغبت تھی ان اونٹنیوں سے۔ لوگ شدت رعب اور خوف سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے، جو عربوں کے نزدیک سب سے اچھی اور قیمتی دولت ہوتی ہے، تو پھر دوسری چیزوں سے ان کی غفلت کا کیا حال ہوگا؟ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ لوگ نہایت پریشان اور بدحال ہوں گے، انہیں اپنی جان کے بچاؤ کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو بڑا شدید زلزلہ آئے گا، زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اس کی وجہ سے تمام وحشی جانور اپنے چھپنے کی جگہوں سے نکل کر اکٹھے ہو جائیں گے اور انسانوں کے قریب آ کر پناہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر مر کر ڈھیر ہو جائیں گے۔ اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم ضرور حقداروں کے حقوق ادا کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس آیت کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجرت کا لفظ سین جیم را سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تنور کا گرم کرنا، زمین کا لاوا نکلنا۔ اللہ کے حکم سے ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ سمندر میں سورج غرق ہوگا اور پھر زمین پھٹ کر جو اس میں لاوا ہے وہ سب پانی میں ملا کر بھڑکا دیا جائے گا۔ اصل حقیقت تو اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پھر سمندروں کو بھڑکائے جانے کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پانی جو آکسیجن اور ہائیڈروجن 2 گیسوں کا مرکب ہے، ان میں سے ایک جلانے والی ہے اور دوسری جلنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عجیب قدرت ہے کہ ان دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا ہے۔ تو قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے لگ جائیں، جس کی وجہ سے سمندروں کا یہ بے حساب پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا کہ سمندر آگ بن جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں یعنی جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے جسم سے روحوں کو ملا دیا جائے گا، اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، ہم مذہب لوگ الگ ہو جائیں گے، نیک لوگوں کا ایک گروہ بن جائے گا، برے لوگوں کا ایک گروہ بن جائے گا۔ ایک جیسے اعمال کرنے والے لوگوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح طبرانی اور بزار کی روایت میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اور پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی ان چاروں میں سے کسی نہ کسی میں اپنے آپ کو شامل کر لو. ان چاروں کے علاوہ جو بھی کوئی پانچواں ہے ان میں سے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے روحوں کو ملا دیا جائے گا، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکوکاروں کو نیکوکاروں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تفسیر طبری میں ایک روایت آتی ہے، ربی بن انس نے ابو العالیہ سے اور انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی. لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، پس وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک تارے بھی ٹوٹ جائیں گے، پس وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ سطح زمین پر گر جائیں گے، جس سے زمین متحرک، مضطرب اور آپس میں خلط ملط ہو جائے گی. تو جن گھبرا کر انسانوں کے پاس اور انسان گھبرا کر جنوں کے پاس جائیں گے. حیوانات، پرندے اور وحشی جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان کے مالک انہیں بیکار چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. راوی نے کہا، یعنی جس راوی نے حدیث روایت کی ہے، اس نے کہا جن کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس خبر لاتے ہیں، یعنی وہ یہ خبر لے کر آتے ہیں، معلوم کر آتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیا ہے. پھر وہ جن سمندر کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے اس میں آگ بھڑک رہی ہوگی. لوگ اسی طرح بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ جائے گی اور وہ سب سے نیچے کی 7ویں زمین تک پھٹ جائے گی اور اوپر 7ویں آسمان تک آسمان پھٹ جائے گا. اسی طرح لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک ایک ہوا چلے گی جس سے سب لوگ مر جائیں گے. اسے حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ انہی کی روایت کے ہیں. یہ ساری تفصیلات تفسیر طبری میں بھی آتی ہے اور تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی آتی ہے اور یہ ابن کثیر میں بھی موجود ہے. جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی یہ ساری آیتوں کا بہترین خلاصہ ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی یا پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ایک کر دیا جائے گا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت.